السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ دوستان محترم، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں کے اندر اہل حدیث مسلک کے ایک عالم، مشہور ٹک ٹاکر، میں پھر بھی اپنے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے وہ بڑے قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ عالم ہیں، وہ مبلغ ہیں حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے، لیکن لوگ انہیں جس نگاہ سے مرضی دیکھیں، میں اس بات کے اندر ذرا بھر بھی مبالغہ رائے نہیں۔ میں واللہ باللہ بالکل فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پاکستان سے فرقہ واریت کا صفایا کیا جائے اور سارے مسلک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و نموس اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے پرچم کو بلند کریں۔ وہ کوئی دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، جو حق بیانی کرنے والا عالم ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ کوئی اہل حدیث مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، حق بیانی کرے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور یہاں تک کہ چونکہ فرقہ واریت کے اندر اہل تشیعوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اگر کوئی اہل تشیع عظمت صحابہ کا پرچار کرے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی عزت و نموس پر پہرا دے، ان کا وفادار بنے، مصطفیٰ کی اہل بیت کی عقیدت کا پرچار کرے، ان کی عزت نموس کا پرچار کرے، تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اہل سنت تو پھر اہل سنت ہے ہی۔ اس بات سے آپ احباب کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ میں بالکل فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا۔ مسلک بیس پر اختلاف اپنی جگہ، علماء کا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، لیکن یہ اختلافی جو مسائل ہیں ان کے الجھاؤ کے اندر جو ہے ہم ایک دوسرے کو، میں نے یہ ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی کہ واللہ باللہ اس اختلاف کو ختم کر کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ میں بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، میں مختصر اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ ناصر مدنی صاحب جو ہے، ان کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ میں نے سنا، اس کے اندر وہ مرزائیوں کے معاملے کے اندر کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ مرزائی میں وہ ایک کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کسی مولوی نے مرزے کو کنجر کہا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میرا مشورہ ہے جناب مدنی صاحب آپ کو کہ آپ کو اس بات پر تو دکھ ہوا کہ اس نے مرزے کو کنجر کہا، کیا آپ کو کبھی اس بات پر یہ بات کرتے ہوئے کبھی دکھ نہیں ہوا کہ جناب وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور آپ جو ہے وہ بھری محفل کے اندر، اللہ رسول کی محفل کے اندر جو ہے آپ کتنے ادب کے ساتھ جو ہے اس کا نام لے رہے ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آپ جس طرح معاشرے کے اندر اب تو کئی اہل حدیث علماء نے بھی جو ہے وہ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ اپنے انٹرویو کے اندر بتائی ہیں، لیکن ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے۔ میں پھر بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ امت کے مبلغ ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو عام کرتے ہو،
اور جس وجہ سے زیادہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں کہ آپ بھی فرقہ واریت کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ کر، یعنی اگر کوئی اہل سنت بلائے آپ وہاں پہ چلے جاتے ہو، اگر کوئی اہل حدیث بلائے وہاں پہ تو آپ نے جانا ہی ہے، اگر کوئی دیوبندی بلائے آپ وہاں پر بھی چلے جاتے ہو، یعنی یہ ہے اتحاد بین المسلمین۔ اور الحمدللہ ہم اس بات کے قائل تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جس طرح آپ کا یہ جملہ ہے، میرا مکھن، میری ملائی، میری جلیبی، میرے رس گلے، میرے کباب، میرے تکے، اب اس کے علاوہ اور میں آپ کو کیا کیا کہوں، چلو آپ میری برفی اور جو ہے وہ میری آئس کریم یہ بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے قابل احترام ہو۔ میرا چن کچھ ساڑی بھی من، شروع سے لے کے آج تک امت مسلمہ جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے لے کر آج تک امت جو ہے وہ ختم نبوت کے منکروں کے مقابلے کے اندر نکلتی رہی ہے، اور آج آپ امت مسلمہ کے سامنے ایک عجیب جو ہے وہ آپ نے اپنا جو ہے وہ بیان کے اندر جناب وہ آپ اس کو مرزا صاحب کہا کرو، وہ لعنتی تھا، ہے اور رہے گا، اس لیے کہ مرزا لعنتی جو ہے وہ اللہ رسول کا مجرم ہے۔ آج آپ یہ میری بات یاد رکھنا، آج اگر آپ مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشے کی بات کر رہے ہو تو مدنی صاحب آپ سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے کہا وہ ان کا رہبر ہے، وہ ان کا رہنما ہے، وہ ان کا بانی ہے، اس لیے ان کو عزت کے نام سے پکارا جائے۔ آج اگر تم مرزا قادیانی کتے کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہو تو آپ سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ کل کو آپ ہندوؤں کے بھگوان کے بارے میں بھی کوئی جو ہے وہ جناب اس طرح کے لفظ بول سکتے ہو کہ جناب جس طرح ہمارا خدا عزت کے لائق ہے اسی طرح یہ بھی تو ان کے خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آپ مرزائیوں کے بارے میں، مرزائی کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہے، اور رہتی دنیا تک جو بھی اس کانے کا حمیتی ہوگا، کم از کم تم اپنے مسلک کے علماء کی جنہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں ان کو یاد کر لیتے، مسلک دیوبند کی علماء نے جو قربانیاں دی ہیں آپ ان کو یاد کر لیتے، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں، جو اہل تشیعوں نے قربانیاں دی ہیں، اور جو سادہ لو مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مدنی صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے، آپ کی آواز بڑی دور تک اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ ایک با اثر آدمی ہو کر ممبر پہ بیٹھ کر آپ اس طرح کی بات کرو گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر مرزائیوں کی محبت جاگے گی۔ ہم اس کو کتا، کمینہ، لعنتی، بے شرم، بے غیرت، بے حیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اور جب ہم ان کا ممبر پہ بیٹھ کر عزت و تکریم کے ساتھ نام لیں گے ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر ہی ان کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم اس لیے ان کا نام جو ہے بگاڑ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر اور ان کے لیے زیادہ نفرت ہو، اس لیے کہ ہماری محبتیں بھی اللہ رسول کے لیے ہیں، ہماری دشمنیاں بھی اللہ رسول کے لیے ہیں۔ ذاتی طور پر مرزائیوں کے ساتھ ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے، نسل انسانیت ہونے کے لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ مسلمان اور یہ احمدی جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تکرار ہوگا پھر یاد رکھنا مرزے کو کنجر کہنا تو کنجر کی توہین ہے۔ اگر کوئی اس سے بڑا لفظ بھی ہوتا تو ہم وہ بھی کہتے۔ ہمارے علماء نے قربانیاں دے دے کے، ہمارے علماء نے جو ہے کس طرح جو ہے، لیکن آپ نے پتہ نہیں کس کو راضی کرنے کے لیے میرا چاند یہ بات کی ہے، آپ نے پتہ نہیں کس کو راضی کرنے کے لیے میرا چاند، میری مکھن، میری ملائی، میرا تکا، میری کلیجی، میرے دل دے ٹکڑے، پتہ نہیں آپ نے کس کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ اس لیے خدا را آج اگر آپ نے ان کے بارے میں اس طرح کا بیان دیا ہے آپ سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ کل کو آپ جناب سکھوں کے بارے میں بیان دے دے، جناب گرو نانک کے بارے میں،
کل کو آپ جناب ہندوؤں کے بارے میں بیان دے دیں، کل کو آپ جناب عیسائیوں کے بارے میں، آپ کے دل کے اندر ہی جو ہے وہ انسانیت کا درد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرے دیے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ انسانیت کا درد نہیں تھا۔ انسانیت کے درد کو بلبوتا بنا کر، انسانیت کے درد کو ایشو بنا کر جو ہے وہ آپ اس مرزا قادیانی کی حمایت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آپ کو دین کا صدقہ نوازا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، لیکن میرا چان کچھ ساڑی بھی من جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، کم از کم کچھ لحاظ کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کتاب قرآن کو مانتے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا میرا بھائی، میرے دوست، جتنے دوست بھی سننے والے ہیں، وہ جناب، میں تو اکثر اوقات جو ہے میں بالکل مدنی صاحب کی تقریریں میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ معاشرے کے اندر جو یہ برائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ سادہ لوگ مسلمان جو ہے اگر وہ 4 باتیں مزاحیہ بھی کرتے ہیں تو 1-2 باتیں وہ کام کی بھی کر جاتے ہیں، چلو ان کا ایک اپنا انداز ہے، اس بات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن وہ اور بات ہے اسٹیج پہ بیٹھ کر ہنسانا، اسٹیج پہ بیٹھ کر جگت بازی کرنا، اسٹیج پہ بیٹھ کر جو ہے وہ کبھی کبھی تو جناب اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ اگر بندہ تقریر سن رہا ہو تو اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کر، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے بندہ وہ تقریر نہیں سن سکتا مدنی صاحب کی۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات سے بھی اختلاف نہیں ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، جیسا کرے گا، لیکن یہ جو مرزائیوں کے بارے میں میرا بھائی، میرا چان ذرا بھی نرم گوشہ نہیں۔ مرزائیوں کے بارے میں، مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، اور رہتی دنیا تک کافر رہیں گے۔ ان کے لیے نہ کل ہمارے دل میں محبت تھی، نہ آج ہمارے دل میں محبت ہے، اور نہ کبھی ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہوگی، اس لیے کہ ہمارا جینا بھی مدینے والے مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مدینے والے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو اس لیے میرا چان، یہ پیسے کے نام پہ جو ہے نا، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں، میرے پاس جو ہے وہ دماغ بھی ہے، میرے پاس آواز بھی ہے۔ میرا بھائی، جب اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جو اللہ رسول کے دین کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے جو ہے پھر وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچتا ہے۔ ڈر خدا سے، ہوش کر، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لے، یا اسلام پہ چلنا سیکھ، یا اسلام کا نام نہ لے۔ اسلام کے نام پہ اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، اور پھر ہم اسلامی ممبر کا سہارا لے کر ہم جو ہے وہ غیروں کی حمایتیں کرتے پھریں۔ کون کہتا ہے؟ ہم نہیں، مرزا صاحب کہتے، ہم نہیں کہتے، وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، اور پوری امت مسلمہ کے اس بات پر اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ کا۔ اور میں قبلہ وہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، اہل تشیع ہوں، وہ اہل سنت ہوں، جتنے بھی ہیں جو حق بیانی کرتے ہیں ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر، میں دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ ملک پاکستان کا تحفظ فرمائے، اللہ ملک پاکستان کے اداروں کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔